درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ If you not joined until now, then why? Because Quran says about Jamaat in chapter Al-Imran. سوال ہے کہ میں نے کس جماعت کو جوائن کیا ہوں، کس جماعت کو جوائن کیا ہوں، اور جماعت میں کام کرنا فرض ہے تو بالکل سے قرآن کی آیت ہے، حدیث پہ جماعت میں کام کریں۔ اور آپ کھل کے بولیے، ڈریے مت، کھل کے بولیے کون سی جماعت میں آپ کام کر رہے۔ مجھے ڈر نہیں، الحمدللہ اللہ سے ڈر ہے۔ اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا کوئی جماعت کو تو کیوں نہیں کیا؟ جماعت کا معنی مل جل کے کام کرنا، جو الحمدللہ ہر کام میں جماعت افضل ہے۔ نماز پڑھیں گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ اسلام کے اندر جماعت ہے۔ قرآن کے اندر سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ ایک ہو، آپس میں تفرق مت بنو۔ جماعت مطلب آرگنائزیشن، تو میں آرگنائزیشن ہوں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ جماعت میں کام کرنا چاہیے، وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہی ہے۔ جماعت کا نام کوئی بھی ہو لیکن آپس میں فرقے نہیں بنانا چاہیے۔ جماعت الگ الگ ہو سکتی ہے، دعویٰ ارشاد الگ جماعت ہے، حرمین الگ جماعت ہے، الحمدللہ جب تک وہ قرآن اور صحیح حدیث پہ ہے آپ کوئی بھی جماعت کو فالو کر سکتے، لیکن فرقے مت بناؤ۔ فرقے بنانا حرام ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام میں فرقے بناتا ہے تو حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اس سے کچھ ہی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیکھ لیں گے۔ تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، لیکن جماعت، ایک جماعت نام اللہ کوئی بھی نام ہو دو، لیکن آپ کی جماعت قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنا چاہیے۔ تو آپ دعویٰ ارشاد جماعت جوائن کرو، حرمین جوائن کرو، کوئی بھی جماعت جوائن کرو۔ میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس کا مطلب نہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے افضل جماعت ہے، نہیں۔ ہمارا ماحول الگ ہے، وہاں یہاں کا ماحول الگ ہے، ہمارا وہاں ہندو لوگ ہیں تو طریقہ الگ ہے، لیکن طریقہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ جو جماعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے کام کرتی ہے وہ جماعت کو آپ جوائن مت کرو۔ آپ ایک یا 3 جماعت کے ساتھ کام کرو، کوئی حرج نہیں، کام کرو جماعت کے ساتھ کرو، لیکن اس جماعت کے ساتھ آپ جڑو وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتی ہے۔ اگر آپ کو اس جماعت کا عمل قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے ہے تو اس جماعت کو آپ چھوڑ دو، لیکن پلیز فرقے مت بناؤ اسلام میں۔ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام دین ایک ہی ہے، اس میں ڈویژنز اور فرقے نہیں ہیں۔ آرگنائز غیر مسلمان کی حکومت ہے اور ہندوستان میں دعوت کرنا بہت کٹھن ہے، تو کیسے کر رہے؟ یہ تو الحمدللہ صحیح فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں دعوت دینا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کئی گنا زیادہ کٹھن ہے۔ میں آپ کو بالکل صحیح فرماتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی دعوت کا کام زیادہ کدھر ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ مسلمان لوگ غیر مسلمان بن رہے، پاکستان شہر بنا اسلام کے نام پہ، 99% 99% کے اوپر مسلمان تھے کیا نہیں؟ ابھی 99% ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ مسلم کی تعداد ہندوستان میں بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ بمبئی جیسے شہر میں حکومت غیر مسلمان کی ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ بمبئی کا ماحول کون جانتا ہے ادھر؟ ہاں جانتے نا کون رول کر رہا ہے؟ ہاں بال ٹھاکرے، شیوسینا۔ جو بمبئی کی ہسٹری جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پورے دنیا میں بمبئی ایسا شہر ہے جو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ، ایک ایسا شہر ہے جس میں دعوت دینا سب سے مشکل ہے۔ اگر آپ چنیں گے دنیا میں 5-10 شہر جس میں سب سے زیادہ مشکل ہے دعوت کا کام کرنا، بمبئی بھی اس میں آئیں گے، بمبئی پہ آئیں گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم بمبئی میں ہر روز کیبل ٹی وی نیٹ ورک پہ 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے ہیں۔ 12 لاکھ گھروں میں، کتنے گھروں میں؟ 12 لاکھ گھروں میں ہر روز 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے، ہفتے میں 4 بار انگریزی میں، ہفتے میں 3 بار اردو میں، ہر روز
میں کوئی بھی شہر دنیا کے مسلمان یا غیر مسلمان پاکستان میں بھی نہیں ہے، ہر روز میں کوئی بھی شہر دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کے اندر ہر روز 3 گھنٹے دعوتی پروگرام ان کے ٹیلی ویژن چینل پہ دکھاتے ہیں 12 لاکھ گھروں میں. آپ جانتے ہیں ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے؟ پاکستان میں اسرار احمد آتے تھے، وہ بھی بند ہو گیا، واپس ابھی تھوڑا آ رہے ہفتے میں ایک بار. کچھ ہے مسلمان ملکوں میں 1 گھنٹہ دن میں. میں صلاح اور قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، صلاح اور قرات تو الحمدللہ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں دعوت کا. ویدا کے بارے میں بات کرنا، بائبل کو کوٹ کرنا، حدیث قرآن شریف، ڈائریکٹ ہارڈ کور دعویٰ. ہارڈ کور دعویٰ میں گھما پھرا نہیں، اسلام نے دعویٰ ڈائریکٹ ہندوؤں کو اپنی کتاب سے ثابت کرنا کا شرک کرنا حرام ہے. عیسائی کو بتانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہے. کہاں گرفتار ہو رہے ہیں؟ وہی تو آپ کا افسوس ہے. میں گرفتار ہوا ہوں کیا؟ آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں الحمدللہ. آپ کو پولیس سے زیادہ ڈر ہے، اللہ سے زیادہ ڈر پولیس سے ہے آپ کو. ہاں اللہ سے زیادہ ڈر پاکستان کی پولیس سے آپ کو ہے. قرآن مجید میں فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا تو کوئی بھی آپ کو جتا نہیں سکتا. تو یا مومن لوگ، او مومنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھو. کدھر ایمان ہے ہمارے پاس؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم کوئی 30 مار کا نہیں ہے، ہم کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، ہم کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ ہم ثم الحمدللہ بمبئی میں ہر روز 12 لاکھ گھروں میں کیبل ٹی وی کے اوپر 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. وہ شہر جس شہر کے اندر دعویٰ کرنا سب سے کٹھن ہے، اللہ کی مدد سے ہم کوئی بڑے لوگ نہیں. اور ثم الحمدللہ ابھی ہم 100 سے 150 ملکوں میں ہر روز آدھے گھنٹے کے لیے ہم سیٹلائٹ پروگرام دکھاتے. سیٹلائٹ پروگرام سارے کنٹریز یورپ میں ہم کور کر رہے، سارے کنٹریز ان مڈل ایسٹ میں، سارے کنٹریز ان افریقہ، ایشیا میں، پارٹس آف آسٹریلیا. 150 سے 200 ملک میں ہر روز آدھے گھنٹے یا زیادہ ہم دکھاتے. آپ کے سعودی عرب میں ہمارے پروگرام آتے تھرو دا سیٹلائٹ. یہاں سے نہیں آتے، لندن سے دکھاتے، لندن سے دکھاتے، اٹلی سے بھی ہم کرتے. ہم اقرا چینل پہ ہمارے پروگرام آتے. اقرا چینل پہ جو یورپ کا ٹائم رہتا ہے 9:30، یہاں کا ٹائم 12:30 رہتا ہے. لیکن ابھی رمضان میں ذرا ٹائمنگ کی تبدیلی ہے، ابھی 6 بجے فجر کے بعد دکھاتے. ہر روز آدھا گھنٹہ ہر روز انگریزی میں. اور ابھی لگتا ہے کوئی 3 مہینے پہلے آدھا گھنٹہ اردو میں بھی شروع کیا انہوں نے اقرا چینل میں. ARY ڈیجیٹل پہ دکھاتے. کام کرنے کے لیے ہمیں صرف بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے. بھروسہ ہی نہیں، اللہ پہ ایمان ہوگا تو کام کر سکیں گے نا. تو مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بولتے حکومت پرمیشن دیتی تو بھی مسلمان عیسائی بن رہے. ہمارے وہاں پرمیشن نہیں ہے تو بھی اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ ثابت کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اگر بمبئی شہر میں ممکن ہے تو دنیا کے کوئی بھی کونے میں ممکن ہے. خالی آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کو طاقت اور پیسے پہ زیادہ بھروسہ ہے. آپ اگر عبداللہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کا عبد، عبد الریال یا عبد الروپیہ چھوڑ کے یا عبد الپولیس، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فرما سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ جو کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دروازے آپ کے لیے کھول لیں گا. اگر آپ کے دروازے نہیں کھلے تو غلطی اللہ کی نہیں، غلطی آپ کی، آپ نے جہاد ہی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے آپ کے لیے کھولیں گا. اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو اللہ کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے. آپ جہاد برابر سے نہیں کر رہے. جہاد مطلب جد و جہد، اسٹرائیو کرو، اسٹرگل کرو، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گا. تو نہیں کر رہے تو آپ برابر کام نہیں کر رہے. کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے، اس میں لکھا ہے آپ نے مسلمانوں سے عیسائی دعات کے سوالات کا ذکر کیا. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 5 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ آیا، لیکن ان سوالات کے جوابات کا ذکر نہیں آیا ہے. لہذا گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جواب بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی جواب دے سکیں. سوال بہت اہم ہے اور میں اکثر اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو جواب کی ضرورت ہے کہ نہیں. بہت بار ہوتا ہے ارے کیا جواب دیں گے، لیکن سوال جواب میں پوچھتے بھی نہیں جواب کیا ہے. جواب تو نہیں پتا.
تو میں اکثر جواب نہیں دیتا ہوں. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بریدہ کے لوگ کو دعوت میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو شخص لکھا اس کو تو انٹرسٹ ہے, تو فرض کفایہ ہو گیا کہ اس نے سبھی کو ہے. آپ اس میں پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کیا ان کی کیسٹ ہے کوئی ایسی پہلے سے جس میں جواب ہے, لیکن اٹھ کے پوچھنے کو ہمت نہیں ہو رہی. اب آپ چلے تو نہیں گئے. کیا ہو سکتا ہے شیخ, یہ سب سے پہلا 5 سوال تو ہو بھی چکے, ہو سکتا ہے کہ شیخ بولے ٹائم اب تو چلے جائیں گے ہم.